مساجد کے صدر اور کمیٹی حضرات اور مدارس کے ناظم، محتمم، سیکریٹری وغیرہ اور مدرسین وغیرہ، مساجد کے صدر حضرات، کمیٹی کے حضرات اس حدیث کو سن کر غور کریں کہ کہیں آپ اس حدیث کے مصداق تو نہیں ہیں۔ کیا آپ اماموں سے، مؤذنین سے وہ کام کرواتے ہیں جو امام اور مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آپ ان سے وہ کام لیتے ہیں جن کام کو ان سے لینا آپ کا حق نہیں ہے؟ کیا آپ ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے؟ اور مدرسین، محتمم اور مدارس کے ناظمین اس پر غور کریں کہ کہیں وہ اپنے عہدے کا غلط فائدہ تو نہیں اٹھاتے، اپنے مامورین سے کوئی ایسا کام لے رہے ہیں جو ان سے نہیں لینا چاہیے۔ تو اس حدیث کو سن کر سبھی حضرات غور کریں کہ کہیں آپ کی حالت قیامت کے دن ایسا تو نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی 10 آدمیوں کا امیر بنا ہوگا وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ اگر اس نے اپنے مامورین میں انصاف سے کام لیا ہوگا تو اسے عدل چھوڑا دے گا، یا اگر ظلم کا برتاؤ کیا ہوگا تو اسے ظلم ہلاک کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حاکم بھی لوگوں کے درمیان حکم کرتا ہے وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتے نے اس کی گدی پکڑ کر رکھی ہوگی، وہ فرشتہ اس کو لا کر کھڑا کر دے گا اور پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کے حکم کا انتظار کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اس کو گرا دیں تو وہ اس کو اتنے گہرے گڑھے میں گرا دے گا جس کی تہ میں گرتے گرتے 40 سال میں پہنچا جائے گا۔ ظالم حکام گرائے جائیں گے۔ تو سبھی حضرات غور کریں کہ آپ اپنے مامورین سے، آپ اپنے سے نیچے لوگوں سے، جن کے آپ صدر ہیں، جن کے آپ امیر ہیں، جن کے آپ محتمم ہیں، جن کے آپ ناظمین ہیں، کیا آپ ان سے عدل اور انصاف کرتے ہیں؟ کیا آپ ان سے وہی کام لے رہے ہیں جو ان سے لینا چاہیے، یا وہ کام لے رہے ہیں جو ان سے نہیں لینا چاہیے؟ آپ غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کا شمار ان ظالم لوگوں میں شمار ہو جائے۔ اس حدیث سے وہ حضرات، وہ صدر اندازہ لگائیں جو مؤذن کو اذان دینے کی تنخواہ دے کر اذان دینے کے لیے رکھ کر ان سے وضو خانے، بیت الخلاء اور جھاڑو وغیرہ وغیرہ کیا کام لیتے ہیں، اور اماموں کو امامت کے لیے رکھ کر امامت کی تنخواہ دے کر ان سے بھی نہ جانے کیا کام کراتے ہیں جو ان کے عہدے کے خلاف ہے۔